بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم. آج تھیوری آف آٹومیٹا کا 16 لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پیشتر کہ آج کے لیکچر میں دیے گئے ٹاپکس ڈسکس کریں، میں چاہوں گا کہ ایک نظر گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کیے گئے ٹاپکس پر ہو جائے. So last time we discussed method 3 of Kleen's theorem part 3. اس کو ڈسکس کیا، اس کی ایگزامپلس دیکھیں، اور یہ میتھڈ کسی بھی ایف اے کے کلوجر کے لیے ایف اے بنانے سے متعلق تھا. ہم نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور ایسا کلینز تھیورم پورے کا پورا کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ اس کے پروف اور ریگولر ایکسپریشن دین اٹ کین آلسو بی ایکسپریسڈ بائی ادر ٹو ایز ویل. یہ اس کی اسٹیٹمنٹ تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ اف ہے، کیونکہ تمام لینگویج ضروری نہیں کہ ان میں سے کسی ایک میں ایکسپریس ہو سکیں، تو اس کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اف کا لفظ بھی شامل تھا. تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ پوری ڈسکشن کی، اور ہم نے ان کے پروف کے ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی دیتے چلے گئے. میں نے کچھ ٹاسک بھی آپ کو دی اور سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ہم نے این ایف اے کی بات کی تھی، نان ڈیٹرمنسٹک فائنائٹ آٹومیٹن. وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دس از نان ڈیٹرمنسٹک، اور اس کی ڈیفینیشن میں جو تھرڈ پارٹ تھا وہ ٹی جی کی ڈیفینیشن کے تھرڈ پارٹ سے ملتا جلتا تھا، ود اے چینج کہ ٹی جی میں ہم بات کرتے ہیں، یہاں لیٹر وائز بات کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا، اور ہم نے اس کی ایگزامپلس بھی دیکھی. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی ایف اے دے دیا جائے تو اس کے ایکویلنٹ این ایف اے بنایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا آنسر یس میں تھا، اور اس کی ایگزامپلس بھی دیکھیں. ایکویلنٹ کے بارے میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ایکویلنٹ اسٹرکچرز وہ ہوتی ہیں جو سیم لینگویج ایکسیپٹ کرتی. تو ہم نے لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے این ایف ایز بنائے، اور میں نے ایک لاسٹ میں آپ کو یہ ایک ایگزامپل کے دوران بتایا تھا کہ آپ کمپیئر کریں کہ اس کی اسٹرکچر اس کی کورسپونڈنگ ریگولر ایکسپریشن سے ملتی ہے یا نہیں. اور ایک سٹیج پر میں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، تو اس کا اب جواب دے رہا ہوں، اور اس کا جواب یس ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس ایف اے کی ریگولر ایکسپریشن اور اس این ایف اے جو اس کے کورسپونڈ آپ نے بنایا اس کی اسٹرکچر وہ ملتی جلتی ہے. تو یہی بیہیویئر ٹی جیز میں بھی ہوتا ہے. اور اس کی اپلیکیشن کی ہم نے بات کی لاسٹ ٹائم، اور اس کے لیے ہم نے بتایا کہ کسی ایف اے میں کسی اسٹیٹ پر اگر لوپ آ رہا ہے، آپ اس کو اگر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، سو یو کین اوائڈ، بٹ دیٹ ول کریٹ نان ڈیٹرمنزم. اور ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم کہ وہ لوپ کی جگہ سرکٹ بن گیا تھا. پھر میں نے ایک ایگزامپل سٹارٹ کی تھی اپلیکیشن کے طور پر این ایف اے کی، وچ واز دا ایگزامپل آف میز. اور چونکہ پچھلی دفعہ ٹائم کم تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کی ڈسکشن جاری رکھیں گے، تو آج ہم اس ایگزامپل کی ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ہم میز کی ایگزامپل کی بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم، اور ہم اس کو جاری رکھیں گے نو ڈاؤٹ. لیکن اس سے پیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ اس لیکچر کے دوران میں نے کچھ آپ کو نان کریڈٹ ٹاسک دی تھیں. امید ہے وہ ٹاسک اپنے اپنے طور پر سالو کی ہوں گی. عزیز طلبہ، میں چاہوں گا کہ ان ٹاسک کا سولوشن دے دیا جائے. تو سولوشن کے طور پر آئیے دیکھتے ہیں. بلڈ این ایف اے کورسپونڈنگ ٹو دا کلوجر آف دا فالوئنگ ایف اے، یہ ٹاسک دیا تھا لاسٹ ٹائم. اور وہ جو ایف اے آپ کے سامنے ہے، اور اس ایف اے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے کلوجر کے لیے ایف اے بنانا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم دو بار ان ڈائیگرام کو نہیں لکھیں گے، نہیں شو کریں گے ڈائیگرام کو، بلکہ ایک ہی بار ڈائیگرام بنائیں گے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹرانزیشن ٹیبل بنائیں گے. اور یوزلی ہم نے ٹرانزیشن ٹیبل صرف انیشل اسٹیٹ کے لیے
دیکھا کرتے تھے ایک سلائڈ پر، لیکن چونکہ اس کا ٹرانزیشن ٹیبل ایسا ہے کہ ہم پورے کا پورا ٹرانزیشن ٹیبل اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو پورا ایک ہی سلائڈ پر دکھایا جا رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ when we are at Z1 which corresponds to Y1 which is initial and final, and if we read A at Z1 we'll be moving towards Y2 and Y2 corresponds to Z3. اب یہ 1 کے بعد جو 3 کا لیبل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ گیون ایف اے کی انیشل اسٹیٹ پر نہ صرف ایک لوپ ہے بلکہ ایک انکمنگ ٹرانزیشن بھی ہے، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر لوپ یا انکمنگ ٹرانزیشن میں سے کوئی ایک بھی سچویشن ہو تو آپ گیون ایف اے کی انیشل اسٹیٹ کو ریکوائرڈ ایف اے کی 2 اسٹیٹ سے کورسپونڈ کریں گے. تو اس لیے ہم نے Z1 اور Z2 لے لیا. Z1 which is initial and final correspond to Y1 and Z2 this corresponds to Y1 as well. تو یہ اس کا اسٹیٹس رہے گا. اور یہ بھی فائنل اس لیے ہو گئی کہ چونکہ انیشل اسٹیٹ فائنل بھی ہے، اس لیے جب بھی گیون ایف اے کی فائنل اسٹیٹ آ جائے ہم اس کو فائنل کہہ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے Z2 بھی فائنل ہے، اس لیے ہم نے Z1 Z2 ریزرو کیے اور Z3 ہم نے لیبل دیا ہے Y2 کو. Similarly, if you read B at Z1 will be moving towards Y1 which is the same as Z2. کیونکہ جو Y1 ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس کو ایک بار Z1 کے کورسپونڈ لینا ہے. اگر آپ اس کی 2 اسٹیٹس لے رہے ہیں تو اب جب بھی Y1 آئے گا اس کو دوسری اسٹیٹ کے کورسپونڈ لیں گے، اس لیے Z2 لیا. اب Z2 بیسیکلی کورسپونڈ ٹو Y1، اس لیے اس کی ٹرانزیشنز تو آپ ایز سچ کاپی کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا اس میں ٹرانزیشن ٹیبل میں نظر آ رہا ہے. سو لاسٹلی وی ہیو جسٹ Z3 which corresponds to Y2، اور Y2 پر if you read A will be moving towards Y1 اور Y1 is Z2. If we read B at Z3 which correspond to Y2 will be still at Y2 اور Y2 Z3 ہی ہو گیا. اور اس طرح سے ہمیں کوئی نئی اسٹیٹ نہیں ملی اور تمام اسٹیٹس جو انٹروڈیوس ہو چکی تھیں ان کی ٹرانزیشنز آپ نے یہاں دیکھ لیں. یہ ٹرانزیشن ٹاسک کا آپ کو دیا گیا تھا، ڈیفینیٹلی کلوجر کے لیے ایف اے بنانا تھا اور اس کے لیے ٹیبل بنانا ضروری تھا. وہ پورے کا پورا ٹیبل ہی آپ نے ایک سلائڈ پر دیکھ لیا، اور اب اس کی ٹرانزیشن ڈائیگرام بنانا باقی ہے. میں چاہوں گا کہ جو آپشن ہم نے لی ہے خود سے اسٹیٹس کی لوکیشن کے لیے اس کے کورسپونڈ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیا جائے. تو آئیے ڈائیگرام دیکھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن ڈائیگرام ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کر بنائی. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی ٹرانزیشن ٹیبل کے بعد ٹرانزیشن ڈائیگرام کی باری آ رہی ہو تو اس دوران آپ ایک ٹرانزیشن ٹیبل خود سے بنا لیا کریں تاکہ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں. تو اس وقت چونکہ صرف ٹرانزیشن ڈائیگرام ہی ہے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ٹرانزیشن ڈائیگرام اس ٹرانزیشن ٹیبل کو دیکھ کر بنائی گئی، اور آپشن یہ رکھی کہ Z1 یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اور Z2 ہم نے نیچے لے لیا. آپ Z2 کو Z3 کی جگہ لے سکتے ہیں اور Z3 کو Z2 کی جگہ، یا ان کی مزید لوکیشن بدل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور یہ پوری ڈائیگرام اس ٹیبل کو دیکھ کر بنائی ہے. آپ کہ جو کلوجرز کو اسٹرنگ بلانگ کرتی ہیں وہ سب کی سب اس میں ایکسیپٹ ہونی چاہیے، اور جو وہاں ریجیکٹ ہیں وہ اس میں بھی ریجیکٹ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس سے مختلف کوئی ایف اے بنانے کی خود سے کوشش بھی کریں تاکہ آپ کی پریکٹس جاری رہے. ہم نے ابھی ایک ایگزامپل دیکھی اینڈ دیٹ واز ایگزامپل آف ایف اے ایکسپٹنگ دا لینگویج آف اسٹرنگس ہیونگ ایون نمبر آف ایز، اور اس کے لیے کلوجر. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں ایک بات کلوجر کے بارے میں کہی تھی کہ اگر گیون ایف اے ایسی لینگویج ایکسپٹ کرتا ہے جو آلریڈی کلوزڈ ہو، یعنی جس کی ریگولر ایکسپریشن ہول اسٹار میں لکھی جا سکے، تو اس کا مزید کلوجر لینے کی ضرورت نہیں. وہی ایف اے ریکوائرڈ ایف اے ہے. آپ ذرا ذہن پر زور ڈالیے، ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لینگویج آف اسٹرنگس ہیونگ، اس میں نل اسٹرنگ بھی شامل ہے، ویسے تمام اسٹرنگس جن میں نمبر آف ایز ایون ہوں، یعنی 2 4 6 8 اینڈ سو آن.
اگر ہم اس لینگویج کا کلوجر لیں, ول دیئر بی اے چینج؟ سو دا آنسر از نو. اس لیے یہ گیون ایف اے ہی اپنے کلوجر کے لیے ایف اے کا کام کر سکتا ہے. تو ابھی ہم نے ایک سولوشن دیکھا ٹاسک کا, اور ٹاسک آپ کو پچھلی دفعہ 2 دیے گئے تھے. سو مزید ٹاسک کے سولوشن دیکھنے کے لیے آئیے سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. دیر از اندر ٹاسک بلڈ این این ایف اے equivalent to the following ایف اے. کیونکہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے این ایف اے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہر ایف اے کے لیے این ایف اے بنایا جا سکتا ہے. تو یہ جو آپ نے ایف اے دیکھا اس کی لینگویج جو اس میں ایکسیپٹ ہو رہی ہے, اگر آپ تھوڑا سا زور دیں ذہن پر, تو دس از فیملیئر ایف اے اینڈ دس ایکسیپٹ دا لینگویج آف اسٹرنگس کنٹیننگ آئدر ٹریپل اے اور ٹریپل بی. اس کی ڈائیگرام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کورسپونڈنگ این ایف اے کو دیکھیں. فرق یہ ہے کہ جو درمیان کی ٹرانزیشنز تھیں وہ ساری کی ساری اومٹ کر دی گئیں, یعنی 2 سے 3 کی طرف اور 3 سے 4 کی طرف اور 5 سے 2 اور 4 کی طرف, جبکہ اسٹیٹ 1 پر اے اور بی کا لوپ آپ کو ایڈیشنل نظر آ رہا ہے آپ اگر کمپیئر کریں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ این ایف اے, نو ڈاؤٹ اس میں نان ڈیٹرمنزم کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ نان ڈیٹرمنزم اسٹیٹ 1 ہی آپ کو دکھا رہا ہے. اسٹیٹ 2, 3, 4 اور 5 میں بھی نان ڈیٹرمنزم آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اسٹرکچر کو نان ڈیٹرمنسٹک ہونے کے لیے اس کی کسی ایک اسٹیٹ پر نان ڈیٹرمنزم کا ہونا ہی کافی ہے. تو اس اعتبار سے نو ڈاؤٹ دس از ریئلی این ایف اے. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایگزیکٹلی اس گیون ایف اے کے ایکولنٹ ہے؟ تو اس کے لیے آپ چونکہ لینگویج جان چکے ہیں, اس کی تمام اسٹرنگز جو وہاں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ اس میں چیک کریں, اور جو وہاں ریجیکٹ ہو رہی ہیں ان کو یہاں چیک کریں, اور ریجیکٹ ہونا چاہیے, اور ایسا ضرور ہوگا. یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ ایک ایک اور این ایف ایسا بنائیں وچ ایکسپٹ دا سیم لینگویج, اس سے آپ کی پریکٹس بڑھے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی ہم نے ایگزامپل کی بات کی, اور جو ٹاسک میں نے دیا اس سے ریلیٹڈ میں نے ایگزامپل کی بات کی کہ اس کا ایکولنٹ آپ این ایف اے بنائیں. اور کیا خیال ہے کہ کیا ٹی جی جو ہم نے بنایا تھا اس سے پہلے ایک, کہ اسی لینگویج کے ایکولنٹ ٹی جی بنایا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس ٹی جی کو جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو میں نے پہلے بتایا تھا اس کو این ایف اے کنسیڈر کیا جا سکے گا؟ اس کا سوال میں ابھی اس سوال کو آپ پر چھوڑتا ہوں, جواب ڈیفینیٹلی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, لاسٹ ٹائم جب ہم اسٹارٹ کر رہے تھے, لیکچر ختم کر رہے تھے, تو ایک ایگزامپل وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے چھوڑی تھی جو شروع میں نے بتائی, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایپلیکیشن آف این ایف اے آن این ایگزامپل آف میز. میز ایک ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, تو اس کی ڈیٹیل دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ایپلیکیشن آف این ایف اے, دیر از این امپورٹنٹ ایپلیکیشن آف این این ایف اے ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس which is discussed in the following example of maze. یہ وہی بات جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی, میں دوبارہ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا لنک کنٹینیو رہے. اس میز میں there are 16 باکسز ہم نے اس میں بنائے. انیشلی آپ دیکھ رہے ہیں ایک باکس کو نیگیٹو سائن سے ہم نے اس میں پلیس کیا, اور اس کے ڈائگنلی اپوزٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سائن پلیس کیا. اینڈ دیر آر دا باکسز لیبلڈ بائی 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, اور جو بچ گئے ان کو ہم نے لیٹر سے لیبل کیا, اور وہ ہیں ایل ایم این او پی. بیسیکلی یہاں لیٹرز اور نمبرز اور نیگیٹو اور پازیٹیو سائن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیگیٹو جو سائن ہے یہ اس باکس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم یہاں سے چلنا چاہیں گے, اور پازیٹیو سے مراد ہے کہ یہ ہمارا اینڈنگ باکس ہے. اور جو ایل ایم این او پی یہ مارکڈ باکسز ہیں جن کو ہم یوز نہیں کر سکیں گے موو کرنے کے لیے, اور اس طرح سے انیشیل, فائنل اور 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 کو یوز کر سکیں گے. اب اس کے موومنٹ کے کیا رولز ہوں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. نیگیٹو اینڈ پازیٹیو انڈیکیٹ دی انیشیل اینڈ فائنل اسٹیٹس ریسپیکٹولی, یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ون کین موو فرام a box labeled by other than LMNOP
to such another box. موومنٹ کے لیے ہمیں ان باکسز کو چھوڑنا پڑے گا which are labeled by L, M, N, O, P. To determine the number of ways in which one can start from the initial state and end in the final state, the following NFA using only single letter A can help in this regard. ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں ہم انیشل سے اسٹارٹ کریں فائنل پر پہنچ جائیں, اور جو باکسز ہیں L, M, N, O, P ان کو چھوڑتے ہوئے یہ کتنے ویز ڈھونڈ سکیں گے. تو اس میز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ NFA جو آپ دیکھ رہے ہیں بنایا گیا ہے, باکسز کو اسٹیٹس تصور کر لیا, اور جن باکسز کو ہم نے یوز نہیں کرنا تھا L, M, N, O اینڈ P ان کو چھوڑ دیا گیا. باقی باکسز کے لیبل اور اسٹیٹس اسی طرح کورسپونڈ کر رہے ہیں جس طرح کے ہم نے میز بنایا تھا, صرف درمیان میں ہم نے ٹرانزیشن شو کی ہیں, اور جو ٹرانزیشنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ٹرانزیشنز ہیں جو موومنٹ الاؤ کرتی ہیں. ہم انیشل سے 1 کی طرف جا سکتے ہیں, 1 سے انیشل کی طرف, 1 سے 2 کی طرف, 2 سے 1 کی طرف, 2 سے 3 سے 2 کی طرف, 2 سے 5 اینڈ 5 to 2, 5 to 7, 7 to 5, 7 to 9, 9 to 7, 9 to final and final to 9. یہ وہی الاؤ ہے, ہماری پرمیشن ہے جو میں نے میز میں بتائی تھی. آن دا ادر ہینڈ ہم انیشل سے 4 کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور 4 سے انیشل, اور 4 سے 6, اور 6 سے 4, اور لاسٹلی 6 سے 8 اور 8 سے 6 کی طرف جا سکتے ہیں. ان موومنٹس کو ہم نے اے سے لیبل کر دیا. اب ڈیفینیٹلی یہ ایک NFA بن گیا اور ایک ہی لیٹر کا NFA ہے, اور اس میں جو پاتھس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ وچ ون از دا شارٹیسٹ پاتھ وچ اسٹارٹ فرام اسٹیٹ اینڈ فائنل اسٹیٹ. تو اس بات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اٹ کین بی آبزروڈ دیٹ دا شارٹیسٹ پاتھ وچ لیڈس فرام دی انیشیل اسٹیٹ اینڈ اینڈز ان دا فائنل اسٹیٹ consists of 6 steps. That is the shortest string accepted by this machine is AAA. آپ اس ڈائیگرام کو اپنے سامنے رکھیے اور اس ڈائیگرام کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. The next larger accepted string is AAA, then AA. So thus if this NFA is considered to be a TG, then the corresponding regular expression may be written as AAA, AAA and then AA whole star. تو یہ تمام possible strings جو اس NFA میں accept ہو رہی ہیں اس کی regular expression لکھ دی گئی ہے. چونکہ ہر NFA TG بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور TG کے لیے ہم regular expression لکھ سکتے ہیں, تو اس طرح سے ہم نے یہ یہاں دکھا دیا. اور now which shows that there are infinite many ways, ریکوائرڈ ویز, چونکہ ہم نے انیشل سے فائنل تک پہنچنے کی پاسبل پاتھس دیکھنے تھے, اور وہ پاتھس بیسیکلی ایکسیپٹڈ اسٹرنگ کے پاتھ ہیں, اور چونکہ ایکسیپٹڈ اسٹرنگس انفینٹ ہیں اس طرح سے یہ پاتھس انفینٹ ہیں, اینڈ ہینس دیر آر انفینٹ مینی ریکوائرڈ ویز تھرو وچ وی کین اسٹارٹ فرام انیشل اینڈ اینڈ ان فائنل اسٹیٹ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہم نے اب تک جو اسٹرکچر ڈسکس کی ہیں وہ ہیں NFA, دین FA سب سے پہلے کیا تھا, اس کے بعد NFA, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ NFA is a structure which can be considered to be an intermediate structure between FA and TG. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ what the relation between NFA and FA, between NFA and TG. تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. So every FA can be considered to be an NFA. And every NFA can be considered to be TG. And what's true about the converse? آئیے اس کو تفصیل سے دیکھیں. It is to be noted that every FA can be considered to be an NFA as well. یہ بات میں نے NFA کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتائی تھی کہ اگر NFA کی ریلیکسیشنز یوز نہ کریں تو جو اسٹرکچر بنے گی وہ FA بھی ہوگی. تو اس طرح سے ہر FA NFA کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. But the converse may not true. یہ may not کا لفظ اس لیے لکھا گیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر NFA FA بھی ہو.
اگر این ایف اے میں آپ نے ایک بھی ریلیکسیشن یوز کر لی تو ایف اے کی کنڈیشن سے باہر نکل آئے گا اور اس طرح سے ایف اے نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے دا کانورس میں ناٹ ٹرو. دوسری بات, اٹ may also be noted that every NFA can be considered to be a TG as well. ہر NFA کو TG کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم نے ریسٹرکشن لگا دی NFA میں کہ اسٹرنگس, چونکہ اس میں اسٹرنگس کے لیے اسپیسیفائڈ اسٹرنگ کے لیے ہم ٹرانزیشن شو نہیں کرتے, لیٹرز ہوتی ہیں, تو اس اعتبار سے NFA is a particular example of TG, but the converse may not true in general. کا مطلب یہ ہے کہ اگر TG میں آپ نے اسٹرنگس کی ایسی ٹرانزیشنز شو کر دیں جو ایک سے زیادہ لیٹر پر کنسسٹ کرتی ہیں, تو اب وہ ٹی جی این ایف اے کنسیڈر نہیں ہو سکے گا. اٹ مے بی observed that if the transition of null string is also allowed at any state of NFA, then what will be the behavior of this new structure? تو اب کیا ہوگا؟ اب یہاں میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ نل اسٹرنگ کی ایک ٹرانزیشن تو انیشل پر ہوتی ہی ہے اور وہ آپ کو انیشل اسٹیٹ پر ہی رکھتی ہے, اور اس وجہ سے ہم دکھاتے نہیں. اگر ہم اس کی ٹرانزیشن کو بدلنا چاہیں کہ وہ نل اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ سے کسی اور اسٹیٹ پر لے جائے, یا نل اسٹرنگ انیشل اسٹیٹ کے علاوہ کسی اور اسٹیٹ سے کسی دوسری اسٹیٹ پر لے جائے, تو پھر اسٹرکچر کیا ہوگی اس کے بارے میں ہم غور کرنا چاہیں گے. عزیز طلبہ, ابھی میں نے بات کی کہ اگر این ایف اے میں نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن کسی بھی اسٹیج پر الاؤ کر دی جائے تو پھر اسٹرکچر میں کیا چینج آئے گی, اس کے بیہیویئر میں کیا چینج آئے گی, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یس, سو دس نیو اسٹرکچر از کالڈ این ایف اے ود نل اسٹرنگ. ہم اس کی ڈیفینیشن بھی ڈسکس کریں گے, ڈفرینٹ ایگزامپلس دیکھیں گے. تو آئیے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. این ایف اے ود نل اسٹرنگ. اف این این ایف اے ود نل اسٹرنگ, اس کی یہ نوٹیشن ہے کہ نل اسٹرنگ کو ہم ساتھ لکھ سکتے ہیں. If null string is allowed to be a label of an edge, then the NFA is called NFA with null string. اور اس کی نوٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ NFA dash null string. تو ہم نے یہ بات کہی کہ اگر کسی NFA میں null string کے لیے بھی ٹرانزیشن الاؤ کر دی جائے تو اب جو اسٹرکچر ہے اس کو NFA with null string کہا جائے گا, اور اس کی نوٹیشن ہے NFA hyphen, یہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو, null string. And NFA with null string is a collection of three things. Number one, finite many states with one initial and some final states. یہ تو وہی ڈیفینیشن ہے جو ہم عام ایف اے کے لیے یا این ایف اے کے لیے یوز کرتے ہیں. سیکنڈ پارٹ, finite set of input letters سے سگما consisting of A, B, C. یہ سیکنڈ پارٹ تو ہم تمام اسٹرکچرس کے لیے یوز کرتے چلے آئیں. تھرڈ, finite set of transitions showing where to move if a letter is input at certain state. There may be more than one transition for certain letter, and there may not be any transition for a certain letter at certain state. The transition of null string is also allowed at any state. عزیز طلبہ, ابھی ہم نے بات کی the transition for null string is also allowed at any state. null transition کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ ایف اے میں انیشل اسٹیٹ کے لیے ٹرانزیشن ڈیفائن ہوتی ہے اور وہ انیشل اسٹیٹ پر سے انیشل اسٹیٹ ہی پر رکھتی ہے اور ہم شو نہیں کرتے. دیٹس انڈرسٹوڈ. اینڈ دیر از نو ادر آپشن فار نل اسٹرنگ ایٹ انیشل اسٹیٹ. اور ایف اے کیس میں کسی اور اسٹیٹ پر نل اسٹرنگ کے لیے ٹرانزیشن الاؤڈ نہیں ہے. جہاں ایٹ اینی اسٹیٹ کی بات کی گئی تو ہم نل اسٹرنگ کے لیے اس نئے اسٹرکچر میں کسی بھی اسٹیٹ پر اس کی ٹرانزیشن شو کر سکتے ہیں, الاؤڈ ہے. بٹ وی آر ناٹ باؤنڈ ٹو شو ٹرانزیشن فار نل اسٹرنگ ایٹ ایوری اسٹیٹ, ضروری نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو یوز کریں گے تو پھر ہمیں یہ اسٹرکچر دکھائی دے گا. اب یہ کانسیپٹ صرف زبانی بات کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں چاہوں گا کہ اس کے لیے ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ این ایف اے ود نل اسٹرنگ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک انیشل اسٹیٹ ہے, ایک اسٹیٹ 1 ہے اور ایک اسٹیٹ فائنل اسٹیٹ ہے.
اس میں ڈیلیبریٹری میں نے 1 سے فائنل کے لیے ایک ٹرانزیشن شو کی اور یہ نل اسٹرنگ اس کو لیبل کیا. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس اسٹرکچر میں کون کون سی اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو سکتی ہوں گی. چونکہ یہ این ایف اے بنیادی طور پر این ایف اے ہے تو نان ڈیٹرمنسٹک ہے. جو بھی اسٹرنگ آپ لیں گے پک کریں گے اس کے ایک سے زیادہ پاتھس پاسبل ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ اس کے لیے کوئی پاتھ بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہوں. لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس اسٹرکچر میں ہر اسٹرنگ کے لیے پاتھ ضرور نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انیشل اسٹیٹ پر ایک لوپ آپ دیکھ رہے ہیں اے بی کا, تو جو بھی آپ اسٹرنگ لیں گے وہ انیشل پر ہی رکھے گی, ایک پاتھ تو اس کا وہ ہوگا. انیشل سے 1 کی طرف جاتے ہوئے بی کو یوز کرتے ہوئے ہو سکے گا, یہ ایک آپشن ہے. اور چونکہ فائنل پر پہنچنا ضروری ہے اس لیے لاسٹ میں نل اسٹرنگ کا اضافہ کر دیا. تو اگر اسٹیٹ 1 کو فائنل کر دیا جائے تب بھی یہ اسٹرکچر وہی لینگویج ایکسیپٹ کرتا ہے جو اس وقت موجود آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کی لاسٹ ٹرانزیشن نل اسٹرنگ سے لیبل کی گئی ہے اور اسٹرنگس کے اینڈ پر نل اسٹرنگ لگا دینے سے اسٹرنگ میں کوئی چینج نہیں آتی, تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی ایک ایسا این ایف اے جس میں 1 کو ہم فائنل کر دیں اور جو فائنل موجود ہے اس کو ریموو کر دیں along with null transition, تو یہ وہی لینگویج ایکسیپٹ کرے گی جو اس وقت این ایف اے ود نل اسٹرنگ ایکسیپٹ کر رہا ہے. تو یہاں آپ کو نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشن بھی دکھا دی گئی. سو دا ابو این ایف اے ود نل اسٹرنگ accepts the language of strings defined over sigma consisting of AB, and this language of strings اس کی جو کنڈیشن ہے ending in B, آپ دیکھ رہے ہیں کہ every string ending in B will be accepted by this NFA with null string. Dear students, ابھی NFA with null string کی ایک ایگزامپل آپ کو دکھائی گئی اور میں نے وہاں یہ بتانے کی کوشش بھی کی کہ اگر ہم لاسٹ ٹرانزیشن کو اومٹ کر دیں اور اسٹیٹ 1 کو فائنل کر دیں, اسٹل اٹ ول ایکسپٹ دا سیم لینگویج بٹ ول ناٹ بی لوکنگ لائک این ایف اے ود نل اسٹرنگ. لگے گا نہیں کہ اس میں نل اسٹرنگ ہم نے یوز کیا, بٹ اسٹل وی کین سپوز دس ٹو بی این ایف اے ود نل اسٹرنگ. تو یہاں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ویدر وٹ دا ریلیشن بٹوین این ایف اے ود نل اسٹرنگ اینڈ جسٹ این ایف اے. تو اس کا آنسر ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن مزید ایگزامپلس بھی دیکھ لیتے ہیں. There is another example of NFA with null string. Consider the following NFA with null string. آپ دیکھ رہے ہیں کہ again we have 3 states, initial, 1 and final. There is a loop at initial state AB. AB اس کو لیبل کر دیا گیا. There is a transition from initial to 1 labeled by null string A and a single transition from 1 to final labeled by again A. Now you can observe different possibilities of different strings. آپ خود سے اس کو چیک کریں اور میں صرف اتنا چاہوں گا, the above NFA with null string accepts the language of strings defined over sigma consisting of AB ending in A. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ جو نل اسٹرنگ انیشل سے فائنل کی طرف جس کی ٹرانزیشن دکھائی جا رہی ہے اس کا کیا رول ہوگا, یہ آپ خود سے اس کو چیک کریں گے اور اس کے لیے اس کے ایکولنٹ کوئی اور این ایف اے ود نل اسٹرنگ بنانے کی بھی کوشش کریں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ابھی این ایف اے ود نل اسٹرنگ کی بات ہوئی اور میں ایک نان کریڈٹ ٹاسک دینا چاہ رہا ہوں. آئیے اس ٹاسک کو دیکھ لیا جائے. سو دس اے ٹاسک وچ وی ایکچولی کنسیڈر گیون ایف اے اور دس ول بی این ایف اے. So let's see on slide, اس پہ دیکھ لیتے. Determine the regular expression of NFA with null string. ہمارا یہاں ٹارگیٹ اس NFA with null string کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھنا ہے. though it seems to be quite complicated. یہ جو آپ کو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے اس میں 2 سے 4 کی طرف ایک نل اسٹرنگ ہے, ٹرانزیشن ہے نل اسٹرنگ کی, اور 1 سے 3 کے لیے بھی ایک نل اسٹرنگ کی ٹرانزیشنز ہے نظر آ رہی ہے آپ کو, جبکہ بی کو بھی لیبل کیا گیا ہے 1 سے 3 کے لیے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ اسٹرنگس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ پاتھس نظر آ رہے ہوں گے اور آپ آئیڈیا لگانے کی کوشش کریں کہ
اس کی ریگولسپریشن کیا ہو سکتی ہے. نو ڈاؤٹ اٹ مے بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو, جسٹ اپیرنٹلی آپ اس کی لینگویج نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن آپ طریقہ جان چکے ہیں سنس ایوری این ایف اے ود نل اسٹرنگ ٹی جی ایز ویل, تو آپ اس کی ٹیکنیک کو ہی سامنے رکھیں گے اور ان اسٹیٹس کو ریڈیوس کریں گے, ٹرانزیشنس کو ریڈیوس کریں گے, اور لاسٹلی آپ اس کے لیے ریگولر ایکسپریشن بنائیں گے. ہم نے ابھی این ایف اے ود نل اسٹرنگ کی بات کی. میں یہ چاہوں گا کہ اب تک ہم نے ایف اے, این ایف اے ود نل اسٹرنگ اور ٹی جی ڈسکس کیے. سو واٹ ول بی دا ریلیشن بٹوین ایف اے اینڈ این ایف اے ود نل اسٹرنگ, این ایف اے ود نل اسٹرنگ اینڈ ٹی جی, یہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ واٹس ٹرو اباؤٹ دا کانورس ایز ویل. کانورس سے مراد یہ ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ایوری ایف اے کین بی کنسیڈرڈ ٹو بی این ایف اے ود نل اسٹرنگ ایز ویل, اینڈ ایوری این ایف اے ود نل اسٹرنگ کین بی کنسیڈرڈ ٹو بی ٹی جی ایز ویل. نو واٹس ٹرو اباؤٹ دا کانورس, تو اس کے لیے ایک نوٹ دیکھتے ہیں. اٹ از ٹو بی نوٹڈ دیٹ ایوری ایف اے may be considered to be an NFA with null string. یہاں میں نے ایک ڈائریکٹ لنک دے دیا. Basically every FA can be considered to be an NFA and every NFA can be considered to be an NFA with null string. تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکیں گے کہ every FA may be considered to be an NFA with null string. But the converse may not true. یہ وہی بات ہے کہ اگر نان ڈیٹرمنزم یوز کر لیا تو یہ اسٹرکچر ایف اے نہیں ہو سکے گی. سملرلی ایوری این ایف اے ود نل اسٹرنگ may be considered to be a TG as well. ٹی جی کی تمام کنڈیشن سیٹسفائی کرتے ہیں تمام این ایف اے ود نل اسٹرنگ, اور ٹی جی کی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جو زیادہ ہیں, وہ ریلیکسیشنز ہیں بلکہ. تو ان ریلیکسیشنز کے لیے ہم یہ یہاں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ یوز نہ کریں تو اس اعتبار سے ہم اس کو جو این ایف اے ود نل اسٹرنگ ہے وہ ٹی جی کنسیڈر کیا جا سکے گا. بٹ دا کانورس میں ناٹ ٹرو. وی کلیم ہیئر دیٹ ایوری ٹی جی may not be an NFA with null string. میں یہ چاہوں گا کوئی ایسی ایگزامپل آپ خود سے بنائیں ٹی جی کی جو NFA with null string نہ ہو سکے. عزیز طلبہ, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ کیا ہم NFA سے FA بنا سکتے ہیں, تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. Yes, we can convert an NFA into an equivalent FA. اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور اس کو کچھ ایگزامپلس کے ذریعے ان میتھڈ کو پہلے ڈسکس کریں گے, اور پھر ایگزامپلس کی مدد سے ان کو مزید ان کی تفصیل دیکھیں گے. آئیے اس این ایف اے سے ایف اے کی طرف جانے کے لیے دیکھ لیتے ہیں. سو این ایف اے ٹو ایف اے, دا ٹارگیٹ از کین وی کنورٹ دا گیون این ایف اے ٹو ایف اے. So the answer is yes. Two methods are discussed in this regard. Method 1, since an NFA can be considered to be a TG as well, so a regular expression corresponding to the given NFA can be determined using Kleen's theorem. Kleen's theorem میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ٹیکنیک بتائی تھی اس کے پروف میں کہ if you are given any TG you can write its corresponding regular expression. تو اس اعتبار سے اگر ٹی جی کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھی جا سکتی ہے تو این ایف اے کے لیے بھی لکھی جا سکتی ہے. اگین یوزنگ دا میتھڈ ڈسکسڈ ان دا پروف آف کلینز تھیرم, اینڈ ایف اے کین بی بلڈ کورسپونڈنگ ٹو دیٹ ریگولر ایکسپریشن. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ این ایف اے کی ریگولر ایکسپریشن لکھ لیں اور پھر ریگولر ایکسپریشن سے ہم اس کا ایف اے بنا لیں, تو یہ ایک پہلا میتھڈ ہے کہ این ایف اے سے ہم ایف اے بنا سکتے ہیں. ہینس فار گیون این ایف اے and FA can be built equivalent to the given NFA. So examples have indirectly been discussed earlier. Indirectly سے مراد یہ ہے کہ NFA کو آپ TG کنسیڈر کر سکتے ہیں, ان کے لیے ریگولر ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں, اور ریگولر ایکسپریشن سے FA بنانا ہم FA کلینز تھیورم کے پروف میں سیکھ چکے تھے. عزیز طلبہ, ابھی ہم نے میتھڈ 1 کی بات کی, اور میتھڈ 1 کے لیے ایگزامپلس ہم آلریڈی انڈائریکٹلی دیکھ چکے ہیں. ہم نے ایگزامپلس دیکھی جس میں این ایف اے کے لیے ریگولر ایکسپریشن میں نے آپ کو ٹاسک بھی دیا, اس کو ٹی جی کنسیڈر کر کے ریگولر ایکسپریشن بنائی جا سکتی ہے. بہت سی ایگزامپلس آپ نے ٹی جی سے ریگولر ایکسپریشن کی ہم نے ڈسکس کی تھی, اور این ایف اے کو ہم ٹی جی کنسیڈر کر سکتے ہیں
تو اس اعتبار سے انہی ریگولر ایکسپریشنز کو یوز کرتے ہوئے ان کے کورسپونڈنگ ایف ایز بنائے جا سکتے ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ کرینز تھیورم پارٹ 3 میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا میتھڈ کیا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میتھڈ 2، سنس in an NFA there are more than one transition for a certain letter and there may not be any transition for certain letter. So starting from the initial state corresponding to the initial state of given NFA، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم NFA سے FA کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس کے انیشل اسٹیٹ سے اسٹارٹ کریں گے اور لیٹر وائز ان کی ٹرانزیشنز کو چیک کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس اسٹیٹ کی طرف وہ موو کر رہے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو کمبینیشن آف اسٹیٹ لے لیں گے، اور اگر کوئی بھی اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس یعنی ٹرانزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ڈیفینیٹلی ایمٹی اسٹیٹ ہم اس کو تصور کریں گے. دا ٹرانزیشن ڈائیگرام آف کورسپونڈنگ ایف اے کین بی بلٹ انٹروڈیوسنگ این ایمٹی اسٹیٹ فار اے لیٹر ہیونگ نو ٹرانزیشن ایٹ سرٹن اسٹیٹ اینڈ اے اسٹیٹ کورسپونڈنگ ٹو دی کمبینیشن آف اسٹیٹس. دو صورتیں آ سکیں گی کہ ایک بعض اوقات کمبینیشن آف اسٹیٹس بھی ملے گا، اور اگر ان کمبینیشنز میں کوئی ایمٹی اسٹیٹ بھی آ جاتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکے گا. فار اے لیٹر ہیونگ مور دین ون ٹرانزیشنز ول بی ہیونگ اے کمبینیشن آف اسٹیٹس. سو فالوئنگ آر دا ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. کنسیڈر دا فالوئنگ این ایف اے. آپ دیکھ رہے ہیں کنسسٹ آف 4 اسٹیٹس 1 2 3 4. 1 از انیشیل، 4 از فائنل، 2 and 3 نان فائنل، اور اس میں نان ڈیٹرمنزم بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی ایف اے نہیں ہے بلکہ این ایف اے ہی ہے. سو یوزنگ دا میتھڈ ڈسکسڈ ارلیئر، ابھی جو بتایا آپ کو میتھڈ اس کو یوز کر رہے ہیں. دا ابو این ایف اے میں بی اکول ٹو دا فالوئنگ ایف اے. اس میتھڈ کے دیکھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈائیگرام بنائی جا رہی ہیں. ایک این ایف اے اوپر کی طرف دیا گیا اور اس کے کورسپونڈ ایف اے نیچے دکھا دیا گیا، تاکہ آپ کمپیئر کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ یہ کورسپونڈنگ ایف اے کس طرح سے بنایا گیا. So the method is quite simple. We'll be starting from the state 1 which was the initial state. وہیں سے اسٹارٹ کیا، اور اگر ہم A ریڈ کرتے ہیں تو اسٹیٹ 2 ملتی ہے، اور B ریڈ کرتے ہیں اسٹیٹ 3 ملتی ہے. تو اسی طرح ہم نے 2 اور 3 سے ملا دیا. اور چونکہ یہاں نہ تو A کے لیے اور نہ ہی B کے لیے ایک سے زیادہ ٹرانزیشنز تھیں، اس لیے ہمیں ان کی ٹرانزیشن کے لیے کمبینیشن آف اسٹیٹس کی ضرورت نہیں پڑی، اور سنگل اسٹیٹس کو ہی یوز کر لیا. آپ لوئر ڈائیگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں. اب چونکہ یہ ایف اے ہے اور ہم 2 اور 3 اسٹیٹس لے چکے ہیں، ہمیں 2 اور 3 اسٹیٹس کے لیے باری باری اے اور بی کی ٹرانزیشنز گیون این ایف اے کو دیکھ کر طے کرنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ 2 پر اے کے لیے کوئی ٹرانزیشن نہیں، ہم اس کو ایمٹی اسٹیٹ کا نام دے سکتے ہیں. اور اسٹیٹ 2 پر لیٹر بی کے لیے اے کی ٹرانزیشن ہے وچ از 4، ہم نے اس کو 4 سے ملا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 پر اے ریڈ کرنے سے ہمیں ایمٹی اسٹیٹ کا سہارا لینا پڑے گا، جو آپ لوور کارنر کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اے کو ایمٹی اسٹیٹ سے ملا دیا. اب باری اسٹیٹ 3 کی ہے. اسٹیٹ 3 پر اگر اے آ جائے سو اکارڈنگ ٹو دا گیون این ایف اے ول بی موونگ ٹوورڈز 4، تو ہم نے 4 سے ملا دیا. اینڈ وٹ ہیپنز اف وی ریڈ بی ایٹ اسٹیٹ 3 دیر از نو ٹرانزیشن، تو اس کو ہم ایمٹی اسٹیٹ سے ہی ملا دیں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے جو کچھ دکھایا اس کے مطابق 1 2 3 اور 4 اسٹیٹس آپ دیکھ رہے ہیں. اسٹیٹ 4 پر ویدر وی ریڈ اے اور بی ان دا گیون این ایف اے دیر از نو ٹرانزیشن. اس کا مطلب ہے کہ ایمٹی اسٹیٹ کی طرف ہم جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ 4 پہ اف یو ریڈ آئدر اے اور بی وی ول موونگ ٹوورڈز ایمٹی اسٹیٹ. اب آخر میں ایمٹی اسٹیٹ کی اپنی ٹرانزیشنز باقی ہیں. اب ایمٹی اسٹیٹ واز ناٹ پارٹ آف گیون این ایف اے، تو اس کی ٹرانزیشن تو ہمیں مل ہی نہیں سکتی. سو ول بی اسٹل ٹو بی ایٹ سیم ایمٹی اسٹیٹ، ہم اس کا لوپ وہیں لگا دیں گے. تو ایمٹی اسٹیٹ بیسیکلی یہ ویسٹ باسکٹ کا بھی کام کرتی ہیں. تو جب بھی ہم کسی این ایف اے سے ایف اے کی طرف جائیں اور ایمٹی اسٹیٹ الون اکیلی ایک اسٹیٹ آ جائے تو آپ اس پر اس کا اپنا ہی لوپ دکھا سکیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم ایگزامپلس کی بات کر رہے تھے. ایک این ایف اے سے ایف اے بنایا اور اس کی ٹیکنیک بڑی سمپل تھی، وہ آپ نے اچھی طرح دیکھ لی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اسٹیٹ وائز موو کریں گے.
اگر کسی لیٹر کے لیے ایک سے زیادہ ٹرانزیشنز ہوں گی تو ہم کمبینیشن آف اسٹیٹس ڈیفائن کر دیں گے, اور اگر ایک ہی اسٹیٹ ہوگی اسی کو یوز کر لیں گے. اگر کوئی اسٹیٹ یعنی کوئی ٹرانزیشن نہیں ہوگی تو ہم ایمٹی اسٹیٹ کی طرف اس کو لے جائیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اور ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ پر یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ اپنے طور پر چیک کریں کہ جو ایف اے ابھی پریویس ایگزامپل میں ہم نے بنایا, وی کلیم دیٹ ایف اے ایکولنٹ ٹو دا گیون این ایف اے. تو ایکولنٹ کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج سیم ایکسیپٹ ہونی چاہیے. تو آپ دونوں کیسز میں لینگویج کو چیک کریں, جو اسٹنگ پہلے ایکسیپٹ ہو رہی تھیں این ایف اے میں وہ تمام کی تمام اس ایف اے میں ایکسیپٹ ہونی چاہیے, اور جو ریجیکٹ ہو رہی ہیں اس کو مت بھولیں وہ بھی اس نئے ایف اے میں ریجیکٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ دیکھنے کے بعد ایک ایگزامپل میں اور دکھانا چاہوں گا, آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. A simple NFA that accepts the language of strings defined over sigma AB consists of double B and triple B. ہم نے ایک ایگزامپل آپ دکھائی ہے, اور اس ایگزامپل میں لینگویج کا بھی ذکر کر دیا, اور یہ بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ڈبل بی بھی ایکسیپٹ ہو رہا ہے, اور ڈبل بی کے لیے جو سکسیسفل پاتھ آپ کو مل رہا ہے وہ ہے 1 to 2 اور 2 to 4, جبکہ ڈبل بی کا ایک اور پاتھ بھی ہے which is not successful, which is from 1 to 2 and 2 to 3. تو چونکہ ایک پاتھ مل گیا اس لیے ڈبل بی ایکسیپٹ ہے. ٹریپل بی کے لیے ہمیں ایک ہی سکسیسفل پاتھ نظر آ رہا ہے which is from 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 4. یہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا. اس کے علاوہ آپ جتنی بھی اسٹرنگز رن کریں گے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوں گی. تو اس این ایف اے میں جو اسٹرنگز ایکسیپٹ ہو رہی ہیں دے آر اونلی 2 and those strings are double B اینڈ ٹریپل بی. آپ اپنے طور پر چیک کریں کوئی اور اسٹرنگ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں, تو ڈیفینیٹلی اس کا جواب نو میں ہوگا, کوئی اور اسٹرنگ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اب ہمارا ٹارگیٹ بیسیکلی این ایف اے کے کورسپونڈ ایف اے بنانا ہے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس این ایف اے کو بھی ساتھ دکھا دیا. تو میری کوشش یہ رہے گی کہ اگر کسی ڈائیگرام کی کسی نیکسٹ اسٹیپ میں ضرورت پیش آئے تو اس کو ایک ہی جگہ پر اکوموڈیٹ کر دیا جائے جیسے کہ یہاں کیا گیا, تاکہ آپ کو ڈائیگرام بنا کر دوبارہ نہ دیکھنا پڑے. تو اب ہم اس ڈائیگرام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کورسپونڈنگ ایف اے بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ 1 پہ جو گیون این ایف اے ہے وہ پہلی ڈائیگرام ہے, اور جو ریکوائرڈ ایف اے ہے وہ دوسری ڈائیگرام. میں نے لیبلز بھی سیم یوز کر لیے تاکہ آپ اس کی کورسپونڈنس کو چیک کر سکیں. So if we are at state 1 and we read A, there is no transition in the given NFA. اور اگر کوئی ٹرانزیشن نہ ہو تو اس کو ایمٹی اسٹیٹ سے ملاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوئر ڈائیگرام میں ہم نے A کو ایمٹی اسٹیٹ سے ملا دیا starting from 1. And if we read B at the same state will be moving towards 2, اور B کے لیے چونکہ ایک ہی ٹرانزیشن تھی so there is no question of combination of states, تو ہم 2 ہی کو یوز کر لیں گے. ہم نے 2 کو یوز کر لیا. اب ایمٹی اسٹیٹ کی تو ٹرانزیشن آپ کو پتہ ہی ہے وہ لوپ ہی ہوتا ہے, وہ دکھایا گیا. لیکن اب جو اسٹیٹ 2 کی بات کی تو اسٹل وی نیڈ 2 ٹرانزیشن ایٹ اسٹیٹ 2, 1 فار لیٹر اے, دا ادر فار لیٹر بی. یہ دونوں ہی ہم نے گیون ڈائیگرام سے دیکھنی ہے. گیون ڈائیگرام میں اف یو ریڈ اے ایٹ 2 دیر از نو ٹرانزیشن, اس لیے ہم نے یہاں اپنے ریکوائرڈ ایف اے میں 2 سے اے ریڈ کرتے ہوئے ایمٹی اسٹیٹ کو ملا دیا. Now, there are 2 possibilities if we read B at 2. Either we'll be moving towards 4 or we'll be moving towards state 3. So we'll be having combination of states. تو 3 اور 4 یہ 2 states کی combination آ گئی, اس کو ہم نے ایک state میں شو کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں 3,4, اور اس کو فائنل بھی کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر کسی combination میں given structure کی فائنل state آ جائے so that state will supposed to be final, تو اس کو ہم نے اس لیے فائنل کر دیا. اب یہ ایک نئی اسٹیٹ آ گئی ہمارے ایف اے میں which is a combination of 3 and 4. اب پورے کمبینیشن کے لیے اے اور بی کی ٹرانزیشنز بنانا ضروری ہے. اب کمبینیشن کی بات کی تو what happens if we read A at this combination, that is for 3 first. 3 پہ دیکھ لیتے ہیں تو 3 کے لیے جو کمبینیشن ملتا ہے A کے لیے وہ ایک ایمٹی آئے گا, اور 4 کے لیے بھی A کی ٹرانزیشن نہیں ہے, تو کمبینیشن آف ایمٹی ایمٹی 2 بار تو نہیں لکھیں گے, تو دیٹ ول اسٹل جسٹ ایمٹی. اس لیے اس اسٹیٹ میں A کو ایمٹی اسٹیٹ سے ملا دیا.
عزیز طلبہ، ابھی این ایف اے سے ایف اے بنانے کی جو ایگزامپل ہم نے دیکھی، میں نے ایک بڑا میجر رول آپ کو سکھا دیا کہ ہر لیٹر کے لیے چونکہ ایف اے میں ٹرانزیشن شو کرنا ضروری ہوتی ہے، اور جو ایف اے آپ بنا رہے ہیں دیٹس دا ایف اے دیٹ مسٹ بی ایکولنٹ ٹو دا گیون این ایف اے، اس لیے لینگویج بھی اسی کی ایکسپٹ ہونی چاہیے. تو اسی این ایف اے کو دیکھ کر ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو بڑا آسان سی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کسی لیٹر کے لیے ایک سے زیادہ ٹرانزیشنز ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک سے زیادہ اسٹیٹس کی طرف موو کر رہا ہوگا. تو اس اعتبار سے اس لیٹر کی ٹرانزیشن ایف اے کے بنانے کے دوران کمبینیشن کی شکل اختیار کر لے گی. اور اگر کسی لیٹر کے لیے کوئی ٹرانزیشن نہ ملے تو ڈیفینیٹلی اس کے کورسپونڈ اسٹیٹ نہیں ملے گی، تو ہم اس کو ایمٹی اسٹیٹ کا نام دیں گے، ہم ایمٹی اسٹیٹ انٹروڈیوس کرا دیں گے. اب ایک بات اور یاد رکھیں کہ وین یو گیٹ کمبینیشن آف اسٹیٹس ٹو بی اے اسٹیٹ آف ریکوائرڈ ایف اے، تو اب آپ کے پاس کمبینیشنز کے لیے ٹرانزیشنز کو دیکھنا ضروری ہے. دیر ٹو پاسبلٹیز. بعض اوقات ان دونوں کمبینیشن کے لیے ایمٹی اسٹیٹ آ جاتی ہیں، تو آپ دو ایمٹی اسٹیٹ نہیں لیں گے، اس کو ایک ہی تصور کریں گے. اور بعض اوقات آپ کے لیے آپ کے پاس جو کمبینیشن آ رہا ہے وہ ایک اسٹیٹ اور ایک ایمٹی اسٹیٹ ہوگی، تو اس کیس میں ایمٹی اسٹیٹ کو اگنور کر دیا جائے گا، اینڈ یو ول بی کنسیڈرنگ اونلی دا اسٹیٹ وچ از دا اسٹیٹ آف دا گیون این ایف اے. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا جس کو آپ نے ذہن میں رکھنے. ابھی ہماری اس کیلکولیشن کا سلسلہ باقی ہے، ڈٹرمن کر رہے ہیں ہم، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں. سو وی آر لیفٹ ود دا ٹرانزیشن آف اسٹیٹ 3 and 4، ان کی کمبینیشن کی بات کی تھی، اور میں نے اسٹیٹ لیٹر اے کے لیے آپ کو کیلکولیشن بتائی. لیٹر بی کی کیلکولیشن باقی ہے ان دونوں کمبینیشن کے لیے. آپ گیون این ایف اے میں دیکھ رہے ہیں، if we read B at 3 we'll be moving towards 4, and if we read B at state 4, so there is no transition. تو combination کیا بنا؟ 4 and empty. اور 4 and empty کی combination علیحدہ نہیں ہوگی، ہم اس کو 4 ہی تصور کریں گے. اس لیے اس combination of state کی B کے لیے جو ٹرانزیشن ہے وہ 4 ہو سکی، تو یہ ہم نے اس کو بنا دیا. یعنی وہ کمبینیشن جو 3 اور 4 کے لیے اسٹیٹ کے لیے ہم نے بنایا تھا، اس پر اگر بی ریڈ کرتے ہیں تو جو کمبینیشن ملا تھا وہ 4 اور ایمٹی تھا، اس کو 4 تصور کیا اور 4 سے ملا دیا. لاسٹلی وی آر ٹو اسٹل شو دی ٹرانزیشن فار بوتھ اے اینڈ بی فار اسٹیٹ 4. اسٹیٹ 4 کے اے اور بی دونوں کے لیے ٹرانزیشن دکھانا باقی ہے، اور وہ بھی گیون این ایف اے سے دیکھ کر بنانی ہے. سو یو کین سی ایٹ گیون این ایف اے there is no transition for letter A and there is still no transition for letter B. تو ہم ان دونوں ٹرانزیشن کو 4 سے empty state کی طرف لے جائیں گے. A اور B دونوں کے لیے، یہ جو 4 ہے A اور B دونوں کے لیے ہم empty state کی طرف لے جائیں گے. تو اس طرح سے ہمارا یہ این ایف اے سے ایف اے بنانے کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. تو یہ ایگزامپل اس طرح سے کمپلیٹ ہوتی ہے. عزیز طلبہ، یہ ایگزامپل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی، اور میں چاہوں گا کہ ایک ٹاسک بھی آپ کو دے دیا جائے. آئیے اس ٹاسک کو دیکھ لیتے ہیں. بلڈ این ایف اے کورسپونڈنگ ٹو دا فالوئنگ این ایف اے وچ ایکسپٹس دا لینگویج آف اسٹرنگس کنٹیننگ ڈبل بی. آپ کو آسانی کر دی گئی، لینگویج کی بات بھی بتا دی گئی. تو لینگویج آف اسٹرنگس کنٹیننگ ڈبل بی، اس کے لیے آپ نے ایف اے بنانا ہے. ٹیکنیک آپ کو بتا چکے ہیں، ہم نے اس کی ٹیکنیک بتائی آپ کو، اسی کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ریکوائرڈ ایف اے بنانا ہے. عزیز طلبہ، ہم این ایف اے سے ایف اے بنانے کی بات کر رہے تھے جس میں 2 میتھڈ ڈسکس کیے، ابھی ایک میتھڈ باقی ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. سو دیر از میتھڈ 3، اس کو ڈسکس بھی کریں گے، اور اگر وقت ہوا تو ہم ڈیفینیٹلی ایگزامپلس بھی دیکھیں گے. آئیے اس میتھڈ 3 کو دیکھ لیتے ہیں. این ایف اے ٹو ایف اے کنٹینیوڈ، دس ٹاپک کنٹینیوڈ تھا ہمارا. میتھڈ 3، ایز ڈسکسڈ ارلیئر دیٹ این این ایف اے there may be more than one transition for certain letter and there may not be any transition for certain letter. So starting from the initial state corresponding to the
انیشیل اسٹیج وہیں سے ہم اسٹارٹ کریں گے, اور ہم ڈیفینیٹلی جو ریکوائرڈ ایف اے ہوتا ہے اس کے این ایف اے کی انیشیل اسٹیٹ کے لیے ہم کورسپونڈ کرتے ہیں. دا ٹرانزیشن ٹیبل along with new labels of states of corresponding FA can be built, introducing an empty state for a letter having no transition at certain state and a state corresponding to the combination of states for a letter having more than one transitions. یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میتھڈ 2 ہم نے دیکھا تھا اس میں ہمیں خود سے یہ ذہن میں رکھنا پڑ رہا تھا کہ کمبینیشن آف اسٹیٹس کہاں آ رہی ہیں اور ایمٹی اسٹیٹ کا ذکر کہاں ہوگا اور ایمٹی اسٹیٹ کس کے ساتھ کمبائن ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیا کر سکیں گے. تو سم ٹائم اٹ بیکمس کوائٹ کمپلیکیٹڈ, اور یہ سب کچھ ذہن میں رکھنا اور سامنے رکھنا بہت مشکل تھا. تو اس میتھڈ میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ٹیبل کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹرانزیشن ٹیبل نہیں بناتے اور میتھڈ 2 ہی کو سامنے رکھتے ہیں تو سم ٹائم ول بی ہیونگ کمبینیشن آف اسٹیٹس, اور کمبینیشن آف اسٹیٹس اتنی زیادہ ہو سکیں گی کہ ان کی کیلکولیشن بنانا ڈفرینٹ لیٹرز کے لیے اٹ ول بی کوائٹ ٹف, اور اس میں زیادہ مسٹیک کے چانسز ہیں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹیبل بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا, اور ٹیبل میں آپ نے لیبلز بھی اسٹیٹس کے ڈفرینٹ کرنے. اگر گیون این ایف اے میں آپ نے x1 x2 x3 اس طرح سے لیبل دیے تو آپ یہاں z1 z2 z3 لیبل دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ٹرانزیشن ٹیبل ہے آئی تھنک ول بی کوائٹ ہیلپ فل ایون ویری ویری کمپلیکیٹڈ کیسز ایز ویل. عزیز طلبہ, آج کے لیکچر میں ہم نے جو کچھ ڈسکس کیا